بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم نہ بتاؤں کہ جب وہ اس سے پکارا جائے اجابت کرے اور جب اس سے سوال کیا جائے عطا فرمائے۔ یہ اسم اعظم وہ ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے 3 تاریکیوں میں کی تھی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خاص حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھا یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا، یعنی پس ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے نجات دی، اور یوں ہی ہم نجات دیں گے ایمان والوں کو۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ لوگوں سے ایک اسم اعظم کی دعا آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ اس اسم اعظم کے بارے میں قرآن اور حدیث میں آیا ہے جو بھی یہ اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مراد کو، ہر جائز دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نبی تھے۔ آپ موصل کے رہنے والے تھے اور حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نینوا کے باشندوں کی طرف ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس زمانے میں نینوا میں قوم سمود آباد تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مرتبہ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد بستی والوں کو دعوت ایمان دی اور بہت عرصے تک دعوت دیتے رہے، مگر کوئی بھی ایمان نہ لایا، بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ اگر تمہیں نبی ہونے کا دعویٰ ہے تو جاؤ اپنے رب سے عذاب منگوا لو۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے عذاب کی درخواست کی، جسے منظور کر لیا گیا، اور یہ کہا کہ 3 دن کے اندر عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ وقت مقررہ پر عذاب نازل ہونے لگا تو تمام قوم نے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری شروع کر دی اور بت پرستی سے توبہ کر کے ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب روک دیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چل دیے۔ آپ کا یہ فعل اللہ کو ناپسند آیا، لہٰذا آپ کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا جو تندور کی مانند تھا۔ تو مچھلی کے پیٹ میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اطاعت الہی میں کمی کا اقرار کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو دوبارہ بستی والوں پر احکام نبوت سر انجام دینے کا حکم دیا۔ حضرت امام ابن ابی حاتم کا کہنا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ پروردگار عالم کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سوال کیا جائے تو وہ عطا فرمائے، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ بھتیجے، کیا تو نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے وہ قرآن کریم کی وہ آیت دہرائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر انہوں نے فرمایا بھتیجے، یہی اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، جب اس کے ساتھ اس سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کے ساتھ جب دعا کی جائے تو وہ قبول فرمائے، اور جب اس کے ساتھ سے سوال کیا جائے تو وہ عطا فرمائے، وہ آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حدیث پاک میں بھی اس آیت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ آیت اسم اعظم ہے، کیونکہ اسے پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو جائز دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ اس لیے اکثر علماء کرام کا قول ہے کہ آیت کریمہ قبولیت دعا کے لیے انتہائی اکثیر ہے۔ سامعین کرام، اب میں آپ لوگوں سے آیت کریمہ کے وظائف میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا اور ہو سکے تو اس کو اپنے پاس درج کر لیجیے۔ مصیبت دور ہونے کا عمل۔ مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کی ضمن میں
حضرت سید غوث علی شاہ قلندری سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر 51 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور نہایت عجز اور انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی اس کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ ایک اور قول کے مطابق مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہونے کی صورت میں ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے، پھر 40 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگے، اول اور آخر درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مصیبت اور پریشانی بہت جلد رفع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا اور اس کو مصیبت سے خلاصی عطا ہوگی۔ جب بھی پریشانی یا مشکل ہوگی وہ آیت کریمہ کی برکت و اثر سے پروردگار عالم دور فرما دے گا۔ اگر کوئی اپنی جائز مراد جلدی پورے ہونے کی خواہش رکھتا ہو، وہ جد و جہد کر رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ جمعے کی رات کو نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 111 مرتبہ آیت کریمہ نہایت توجہ و یکسوئی کے ساتھ پڑھے، پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے، بفضل باری و تعالیٰ بہت جلد اس کی مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رزق میں خیر و برکت پیدا کرنے کے لیے روزانہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 71 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اول اور آخر درود پاک پڑھے، 40 یوم تک بلا ناگہ اسی طرح عمل کرے، انشاءاللہ تعالی رزق میں تنگی کی شکایت رفع ہو جائے گی، پروردگار عالم غیب سے رزق میں زیادتی کے اسباب پیدا فرما دے گا، رزق میں خوب خیر و برکت پیدا ہو جائے گی، مفلسی جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص مقدمے سے بری ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی ایسا مقدمہ میں پھنس گیا ہو، اگر کوئی ایسے مقدمے میں پھنس گیا ہو جس سے خلاصی کی کوئی صورت دکھائی نہ دیتی ہو اور مقدمے میں ملوث ہو جانے کے باعث وہ بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کی ادا کرنے کے بعد نہایت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ بکثرت آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے مقدمے میں بریت حاصل کرنے کی غرض سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوگی اور بہت جلد مقدمے میں بریت کی صورت پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقدمے میں بری ہو جائے گا۔ اور جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں دین اسلام کی محبت راسخ کر دے، اس کے قلب میں نور پیدا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اول اور آخر درود پاک پڑھے۔ اس عمل کی مداومت کرنے سے پروردگار عالم اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا، اسے اپنی قربت کا ثمر عطا فرمائے گا اور اس کا شمار اپنے دوستوں میں کرے گا۔ سامعین کرام، زندگی کے بعض مقاصد اتنے اہم ہوتے ہیں کہ ان کو پورا ہونا انسانی زندگی کے لیے عزت لازم ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اپنے مقصد میں لازماً کامیابی ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر 70 مرتبہ پڑھے، یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد بارگاہ الہی میں اپنا مطلب بیان کرے، اسی طرح 70 مرتبہ کی تعداد پوری کرے، اول اور آخر درود پاک ضرور پڑھے، فضل باری تعالیٰ 40 یوم کے اندر مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ اعصابی کمزوری کا علاج۔
منقول ہے کہ اگر کوئی شخص اعصابی کمزوری کا شکار ہو یا کسی نے جادو کر دیا ہو کہ وہ جمع پر قادر نہ ہو سکے تو چاہیے کہ باوضو حالت میں پان کے پتے پر عرق گلاب اور زعفران سے یہ لکھے: یا ذوالجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لکھنے کے بعد اس میں 2 چمچ شہد خالص ڈالے اور کھا لے۔ 3 دن تک بلا ناگا کھائے۔ انشاءاللہ تعالی آیت کریمہ کی برکت سے اعصابی کمزوری کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ جو کوئی امتحان میں کامیابی کا خواہاں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ امتحان کے پہلے دن سے لے کر 40 یوم تک بلا ناگا دن و رات کسی بھی وقت 100 مرتبہ پڑھے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امتحان میں ضرور کامیابی ہوگی۔ سامعین کرام، ایسی مشکل جو اچانک آن پڑی ہو اور اس کے حل کا کوئی امکان نظر نہ آتا ہو تو چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور پہلے 41 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر سجدے میں سر رکھ کر 21 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے۔ اس کے بعد مشکل میں آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ بفضل باری و تعالیٰ بہت جلد مشکل آسان ہو جائے گی۔ جلدی حاجت روائی کی غرض سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تحریر فرماتے ہیں کہ مشکل حاجات روائی کی غرض سے چاہیے کہ 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھے۔ 4 رکعت اسی طرح پڑھے۔ پھر آخری چوتھی رکعت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ پڑھے۔ پھر بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی جائز مراد کو پورا کریں گے۔ غربت اور افلاس دور کرنے کے لیے جو کوئی ہر جمعے کے دن 70 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اس کے بعد 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے: اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ انشاءاللہ تعالی 14 یوم کے اندر اندر پردہ غیب سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ رزق میں خیر و برکت پیدا ہو جائے گی اور وافر رزق مہیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غربت اور افلاس کے دن بہت جلد دور ہو جائیں گے اور اس کی مداومت کرنے والا غنی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ تو سامعین کرام، یہ تھا آج کا وظیفہ آیت کریمہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا کرے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔